اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ الانعام انشاءاللہ تعالی آج ہم آیت نمبر 91 سے 94 تک جائیں گے اللہ کے حکم سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وما قدر اللہ حق قدره اذ قالوا ما انزل اللہ على بشر من شيء قل من انزل الكتاب الذي جاء به موسى ونورا وهدى للناس تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور نہیں کہ اللہ کو نہیں پہچانا پورا پہچاننا، جیسے کہنے لگے کہ اللہ نے کسی انسان پر کچھ نہیں نازل کیا۔ پوچھ وہ کتاب کس نے اتاری ہے؟ موسیٰ جو لے کر آئے تھے، روشنی تھی، ہدایت تھی لوگوں کے واسطے، جس کو تم نے ورقہ ورقہ کر کے لوگوں کو دکھایا اور بہت سی باتوں کو تم نے چھپا رکھا اور تم کو سکھا دیا جو تم نہ جانتے تھے، اور تمہارا باپ کہہ دے کہ اللہ نے اتاری ہے، پھر ان کی خرافات چھوڑ دے، کھیلتے رہنے دو ان کو۔ اچھا، اب اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہے ہیں کہ اس آیت میں آپ نے دیکھا نا، ایک بات اللہ تعالیٰ نے کہا تم نے قدر نہیں کی اللہ کی جیسے قدر کرنے کا حق تھا، اور اصل چیز کس بات پہ اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے کسی انسان پر کوئی چیز نہیں اتاری، یہ تھا ورڈ۔ تو اللہ تعالیٰ سب سے پہلے اس پہ کہنے والے کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور آپ لوگوں کو بھی سن کے سمجھ کے عمل کر کے آگے پہنچانے والا بنائے۔ تو یہ وہ ورڈ تھا جس کی وجہ سے، یعنی کہ کون سا؟ اللہ نے کسی بشر پر کوئی چیز نہیں اتاری۔ اس بات پر یہ کس نے کہا؟ یہ بات یہودیوں نے کہا۔ علماء کہتے ہیں کہ یہ جو بات ہے یہودیوں کا یہ کامنٹس ہے کہ صرف یعنی کہ اپنے ضد، آپ کو پتہ ہے وہ کیسی ضد اور حسد کی بنیاد تھی ان کے اندر، اپنی ضد اور حسد کی بنیاد پہ کہہ دیا کہ اللہ نے نا کسی انسان پہ کچھ نہیں اتارا۔ تو اب موسیٰ کی کتاب، یعنی کہ ان کی زوم، تو وہ تو اپنے آپ کو سپیریئر ہی سمجھتے تھے نا، ہمیشہ ہر کسی کو اپنے سے کمتر سمجھتے تھے۔ بس ان کی نظر میں موسیٰ کی کتاب، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کتاب توریت اور ان کی شریعت کے بعد کسی نئی کتاب یا شریعت کو وہ قبول ہی نہیں کرنا چاہتے تھے۔ نیا ان میں آتے رسول اللہ تو سب ٹھیک تھا، کیونکہ وہ بنی اسماعیل میں آ گئے تھے تو وہ قبول کرنا ہی نہیں چاہتے تھے، ان کی نظر میں ان کی ضرورت ہی باقی نہیں تھی۔ تو اللہ نے فرمایا کہ انہوں نے اس طرح سے بات کر کے، یعنی کہ جو اتنی بڑی بات کہہ دی ہے نا کہ اللہ نے کوئی کتاب ہی نہیں اتاری کسی انسان کے اوپر، جو اتنی بڑی بات انہوں نے کی ہے، انہوں نے اللہ کی قدر ہی نہیں کی۔ قدر مطلب جس طریقے سے جو اللہ کی قدر جس طریقے سے کرنا چاہیے تھا، قدر ہی انہوں نے اللہ کی ٹھیک طریقے سے نہ کی۔ تم اللہ کو مانتے ہو مگر اس کی جو ہے اللہ کے علم کی، قدرت کی، تم اس سے واقفیت ہی نہیں ہے، یعنی کہ تم خالی زبانی کلامی بات کر رہے ہو۔ تم نے اللہ کی جیسے قدر ڈیزرو کرتا ہے نا اللہ، تم نے کیا ہی نہیں ہے۔ اگر یہ بات اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اگر اللہ تعالیٰ تو نہیں، میں آپ کو سمجھانے کے لیے کہہ رہی ہوں، اس قسم کی بات اگر عرب لوگ کہتے تو ان کے لیے کچھ ایکسکیوز ہو سکتا تھا نا، کیونکہ وہ کتاب و شریعت سے واقفیت نہیں تھے ان کے پاس۔ بات ان لوگوں کی جو
یہ لوگ کر رہے ہیں، بنی اسرائیل کر رہے ہیں، جن کے درمیان نبیوں رسولوں کی تو پوری، ابھی ہم نے کتنا ریویو کیا، کتنے ڈھیروں ڈھیر نبی آئے ہیں، رسول آئے ہیں، یعنی کہ وہ قوم ایسی قوم تھی جن کے پاس انبیاء رسول کے وارث تھے وہ لوگ، کتنی آسمانی کتابیں ان کے پاس آئی، شریعت آئی، وہ لوگ یوزڈ ٹو تھے ان کے، اور تم لوگوں نے خدا کو بہت کم پہچانا، یعنی کہ اتنا سب کچھ رکھ کے، انبیاء کتابیں رکھ کر تم نے خدا کی تو کوئی قدر ہی نہیں کی، اللہ کی قدر ہی نہیں کی، تم نے بہت کم پہچانا۔ جس خدا نے انسان کے اندر ہونے والی ہر تقاضے کی تسکین رکھی ہے، وہ رب جس نے انسان کی خواہشات کے لیے، اس کی تسکین کے لیے، اس کی جمالیات کے لیے دنیا میں کیا کیا نہیں اس کو مطمئن کرنے کے لیے اس کو ہر طرح کے پھل رکھے، پھول، پتیاں، خوبصورتیاں، کتنے طرح طرح کی انسان کی تسکین کے لیے چیزیں رکھی۔ انسان کے اندر اگر بھوک اور پیاس کا مادہ رکھا ہے تو اس کے لیے زمین میں چیزیں بھی پیدا کری، پانی کی پیاس رکھی تو پانی زمین میں بھی رکھا، آسمان سے بھی اتارا، کھانے پینے کا بھوک رکھی تو اس کے لیے کھانے پینے کا انتظام کیا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اس خدا کے لیے یہ کہنا کہ اس نے انسان کے اندر ہدایت جیسا جذبہ رکھ کر ہدایت کے لیے کوئی انتظام ہی نہیں کیا؟ یعنی کہ یہ بہت بڑی بات یہودیوں نے کہہ دی، تم اللہ پہ اتنا جھوٹ باندھتے ہو، تم نے اتنی بڑی بات کہہ دی کہ انسان کے اندر ہدایت جیسی چیز رکھ کے، اور تم یہ کہہ رہے ہو کہ اللہ نے کوئی کتاب، کوئی انبیاء، کوئی آیا ہی نہیں ہے، شریعت، ہدایت کچھ بھی اللہ نے نازل نہیں کی، تو تم نے بڑی ناقدری کی اللہ تعالیٰ کی، تم نے اچھا نہیں کیا۔ تو اب آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، قُلْ مَنْ أَنزَلْنَا کتاب، پوچھ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے کہا پوچھے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کتاب کس نے اتاری تھی جو موسیٰ لے کر آئے تھے؟ بتاؤ وہ کتاب کس نے اتاری جو موسیٰ لے کے آئے تھے؟ وہ روشنی تھی، ہدایت تھی لوگوں کے واسطے، مگر تم نے تو اس کو ورقہ ورقہ کر دیا۔ بتاؤ، اب جواب دو، تم تو کہتے ہو نا کسی انسان کے اوپر تو اللہ نے کتاب ہی نہیں اتاری، تو اب بتاؤ جو تمہارے پاس کتاب توریت آئی ہے، جو موسیٰ جو کتاب لے کر آئے تھے، وہ روشنی بھی تھی، ہدایت بھی تھی لوگوں کے لیے، کیا موسیٰ بشر نہیں تھے؟ کیا موسیٰ انسان نہیں تھے؟ تم نے اپنی کتاب توریت کو تو مان لیا، اور جب کتاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر آئی تو تم نے سرے سے انکار کر دیا کہ اللہ نے کسی انسان کے اوپر اتارا ہی نہیں ہے۔ تو اور اس کے ساتھ انہوں نے کیا سلوک کیا، اس کو اب اللہ تعالیٰ ان کا پول کھول رہے ہیں کہ تم نے اپنی کتاب کے ساتھ کیا سلوک کیا، اس کو ورقہ ورقہ کر دیا۔ ورقہ ورقہ سے مطلب ٹکڑوں میں بانٹ دیا، یعنی کہ کچھ کو ظاہر کیا اور بہت کچھ چھپا لیا۔ آپ سب ہسٹری پڑھے ہوئے نا بنی اسرائیل کی، انہوں نے کس طرح لوگوں کے ساتھ کرتے تھے، اپنی مرضی جو دل چاہتا تھا، اپنے فائدے کی جو چیزیں ہوتی تھی وہ لوگوں کو دکھا دیتے تھے، اور باقی چیزیں سب انڈر گراؤنڈ چھپا دیا کرتے تھے، اور میجورٹی زیادہ تر انہوں نے چھپایا ہے، کم چیزیں ہیں جو انہوں نے ظاہر کر کے دکھایا ہے۔ تو تم سمجھتے ہو کہ تمہارے اس طرز عمل پہ جو تم نے ایٹیٹیوڈ بنایا ہوا ہے، کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ جو روش تم نے ہدایت کے لیے اپنایا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ کیا لوگوں سے ہدایت کو چھپا لے گا؟ تم نے جو ہدایت کو چھپا لیا ہے تو کیا اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق کو اندھیرے میں چھوڑ دے گا؟ تم کیا سمجھ رہے ہو کہ اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق کے لیے، روشنی کے لیے، ہدایت کے لیے کتاب کو نازل نہیں کرے گا؟ تمہارے اوپر ڈیپینڈ کر کے لوگوں کو ایسی گمراہ چھوڑ دے گا؟ اللہ نے ان کی حرکتوں کی خوب تفصیل اچھے سے ان کا جھوٹ کھول کے پورا بیان کر دیا اللہ تعالیٰ نے، کہ جس طرح تم نے ورقہ ورقہ کر کے لوگوں کو دکھایا اور بہت سی باتوں کو تم نے چھپایا اور تم کو سکھا دیا جو تم نہ جانتے تھے، اور تمہارے باپ دادا کہہ دو کہ اللہ نے اتاری ہے یہ ان کی خرافات، اور ان کو ان کی خرافات پہ چھوڑ دو، یہ جو کھیل کرتے ہیں۔ اب اللہ آگے فرماتے ہیں،
وہ کون ہے جس نے تم کو سکھایا اور جس نے موسیٰ کو کتاب دی، جس نے ان کے ذریعے، موسیٰ کے ذریعے تم کو وہ باتیں بتائیں، تم جہالت میں تھے، تم کن چیزوں میں پڑے ہوئے تھے۔ یہ تو اللہ کا کرم ہے کہ جس نے اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا، توریت جیسی کتاب بھیجی، ان کے ذریعے تمہیں وہ باتیں سکھائی جس کا علم تمہیں نہیں تھا اور نہ ہی تمہارے باپ دادوں کو علم تھا۔ تم اللہ تعالیٰ کے ان تمام احسانات سے واقف ہوتے ہوئے اگر یہ کہتے ہو کہ اللہ نے کسی بشر پہ کوئی چیز نہیں اتاری، تو یہ حد درجہ ڈسرسپیکٹ ہے رسول اللہ، مطلب اللہ کی، کہ جو تم اتنی بڑی بات کہتے ہو۔ تو ان کو اگر تمہیں یاد نہیں ہے، بھول گئے ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے قل للہ، یعنی کہ کہہ دو اللہ نے اتاری ہے، یعنی کہ ان کو یاد دلا دو یہ سب اللہ ہی کی کتابیں ہیں، ان کی یاد دہانی کے لیے ان کو دوبارہ سے یاد دلا دو کہ یہ اللہ ہی کا کیا ہوا ہے، جو کچھ بھی ہے سب اللہ نے کیا ہے، بتا دے۔ اور اگر وہ مانتے ہیں تو اچھی بات ہے، نہیں مانتے ہیں ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دو، وہ جس طریقے سے بھی رہنا چاہتے ہیں ان کو چھوڑ دو، ان کے تکبر میں، ان کے غرور میں، ان کے حسد میں، ان کو ان کے کھلا چھوڑ دو، وہ جو کھیل کود میں اپنا وقت ضائع کرنا چاہتے ہیں ان کو چھوڑ دو۔ ان قریب ان کو ہم سزا دیں گے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اب آیت نمبر 92 کہا جا رہا ہے اور قرآن کتاب ہے برکت والی، ہم نے اتاری ہے، اس کی تصدیق کرنے والی ہے جو اس سے پہلی ہے، اور تاکہ تم مکہ والوں اور اس کے آس پاس والوں کو ڈراؤ جو لوگ یقین کرتے ہیں، آخرت پر ایمان لاتے ہیں، وہ اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ اب یہ قرآن کی تعریف بیان ہو رہی ہے کہ یہ قرآن جو تمہارے سامنے ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل کیا گیا، یہ کتاب ہے جو ہم نے اتاری، یعنی کہ اللہ رب العزت نے اتاری ہے، اور اس کی خوبیاں بیان کی جا رہی ہیں۔ اتنی خوبیاں ہیں اس قرآن میں، نہ ختم ہونے والی ان لمیٹڈ خوبیاں ہیں قرآن میں، انسان کے لیے بے شمار فائدے ہی فائدے ہیں جو کبھی بھی نہیں ختم ہوں گے۔ قرآن اتنی بابرکت کتاب ہے، اس میں ہے نا مبارکن بابرکت ہے، سچا کہنے والی کتاب ہے، اتنی پاورفل بابرکت کتاب ہے کہ کبھی اس کی جو معجزات ہیں، اس کی جو برکات ہیں، کبھی بھی ختم ہونے والی نہیں ہے۔ قرآن ان تمام کتابوں کی تصدیق کرتا ہے جو اس سے پہلے انبیاء پہ نازل، یعنی کہ توریت، انجیل، سب کی تصدیق کرتا ہے کہ وہ اللہ ہی کی طرف سے نازل ہوئی ہیں۔ اور آپ کو پتہ ہے نا توریت میں بھی تھا کہ قرآن شریف آئے گا، آخری رسول آئیں گے، تو وہ دیکھو تمہاری کتاب کی بھی تصدیق کر رہا ہے، جو انفارمیشن تمہاری بک میں تھا، قرآن اس کو بالکل اسٹیمپ لگایا کہ وہ صحیح بات کہہ رہا ہے، تمہاری توریت اور انجیل سب صحیح ہیں۔ دیکھو تمام تمہاری کتابوں کی تصدیق کر رہا ہے، تمہارے اندر جو اس میں خوشخبریاں دی گئی ہیں یا جو انفارمیشن دیا گیا ہے آنے والے زمانے کا، دیکھو وہ پوری تصدیق ہوئی، قرآن آ گیا اور اس نے اسٹیمپ لگا دیا کہ تمہاری کتاب بالکل ٹھیک ہے۔ ان تمام کتابوں کی تصدیق کرتا ہے جو اس سے پہلے انبیاء پہ نازل، اور ان تمام کتابوں کو اچھی یہ جتنی بھی کتابیں اللہ تعالیٰ نے بھیجی ہیں، ان تمام کا جو ہوتا ہے نا خلاصہ جسے کہنا چاہیے، وہ اس قرآن میں جمع کر دیا گیا۔ سب کی اچھائی چیزوں کو قرآن میں جو ہے اس میں جمع کر دیا گیا۔ یہ اللہ کا رحم ہے، یہ اللہ کا کرم ہے، اس کے لیے ان کو ہدایت کا سامان، آپ کے لیے میرے لیے کہنا چاہیے اللہ کا کرم رحم ہے کہ اللہ نے ہدایت کا سامان مہیا کر دیا دے، کہ وہ چاہتا تو ہمیں یوں ہی بھٹکنے دے دیتا، لیکن یہ ہمارا اللہ کی رحمانیت ہے کہ اس نے ہمیں بنا کے ایسے ہی بھٹکنے نہیں دے دیا، بہت اہتمام کیا ہے۔ اب آگے یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ جو ہیں اب برکت والی کتابیں، ان کتابوں کی اس سے پہلے، اور تاکہ آپ ڈرا دیں مکے والوں کو اور ان کے جو اس کے ارد گرد لوگ ہیں، جو لوگ یقین کرتے ہیں آخرت پہ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ مکے میں رہا کرتے تھے،
اس لیے سب سے پہلی دعوت مکے والوں کے لیے تھی، اور پھر اس کے بعد جو سراؤنڈنگ میں قریب شہر ہیں، سٹی ہیں، ملک ہیں، ان کو بھی دعوت دیجیے۔ اور اب تو یہ دعوت پوری انسانیت کے لیے، پوری دنیا کے لیے عام ہے یہ، تو ان کو سمجھانا بڑے انجام سے، یعنی کہ ان کو جو ہماری آپ کی ذمہ داری ہے، ہم امت مسلمہ ہے، رسول اللہ تو اپنا کام کر کے، ان کے بعد صحابہ اپنی ذمہ داریاں کر کے چلے گئے، اب آپ کے میرے اوپر یہ ذمہ داری ہے کہ ہم لوگوں کو قرآن کے ذریعے ان کو سمجھائیں کہ دیکھو جو اچھے کام کریں گے، اللہ کے دین پہ چلیں گے، ان کے لیے خوشخبری ہے، جو نہیں چلے گا ان کو وارننگ، ان کو ڈرائیں، ان کو وارننگ ہے ان کے لیے کہ ایک بہت بڑے دن ایک آنے والا ہے، اس سے بچنے کا طریقے بتائیں کہ کس طریقے سے ہم اتنے بڑے ہولناک دن سے ہم بچنے کے لیے ہم اللہ کے احکامات کو فالو کریں، اپنے آپ کو جھکائیں، سلنڈر کریں۔ اور پھر آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جو لوگ یقین کرتے ہیں، آخرت کا ایمان لاتے ہیں اس پر، کس پر؟ اس قرآن پر، اور وہ اپنی نمازوں کی محافظت کرتے ہیں۔ تو جو لوگ ایمان لاتے ہیں آخرت پر، اور آخرت پر ایمان لاتے ہیں، کون لوگ لاتے ہیں ایمان آخرت پہ؟ جو صالحین ہوتے ہیں۔ تو اہل کتاب میں بھی آپ کو پتہ ہے کہ کچھ لوگ، ہر لوگ برے نہیں ہوتے نا، ان میں ایک گروہ ہوتا ہے، گروپ ہوتا ہے جو اچھے بھی ہوتے ہیں۔ تو جو اہل کتاب میں بھی نیک اور صالحین تھے، وہ بھی قرآن کو بھی مانتے تھے اور آخرت کو بھی مانتے تھے، ورنہ تو یہود اور نصارہ آخرت کو تو ان کا بلیو ہے نا، بلیو ہے، مگر وہ قرآن کو نہیں مانتے۔ مگر یہاں بات ان کی ہو رہی ہے جو نیک اور صالحین ہیں، چاہے وہ مسلمانوں میں سے ہوں، دنیا کے کسی حصے میں سے ہوں، یہود اور نصارہ میں سے ہوں، جو آخرت کو بھی مانتے ہیں اور اللہ کی اس کتاب کو بھی مانتے ہیں، بھی جو یہاں پہ آیا نا قرآن کے لیے، وہ تمام اللہ کی کتابوں کو مانتے ہوئے قرآن کو بھی مانتے ہیں، تو وہ کتاب پر ایمان لائے اور رہے وہ لوگ جن کے اندر آخرت کا خوف باقی نہیں ہے، اس سے خیر کی امید بھی نہیں رکھیں۔ جو لوگ آخرت پہ ایمان رکھتے ہیں اور قرآن پہ بھی یقیناً نہیں کہیں گے، ان لوگوں کے لیے ان سے بحث میں پڑھنا بیکار ہے۔ تو جو لوگ ایمان لائے، دیکھیں کتنی شرطیں، جو لوگ ایمان لائے، آخرت پہ یقین رکھتے ہیں، قرآن پہ یقین رکھتے ہیں، تو اس کا رزلٹ کیا آئے گا؟ اب اللہ رزلٹ بتا رہے ہیں، وہ اپنی نمازوں کی حفاظت کریں گے۔ تو جن کے اندر خوف خدا ہوگا، ان کی نشانی بتائی جا رہی ہے کہ وہ لوگ اپنی نمازوں کی حفاظت کریں گے، یہ ایک سائن بتایا گیا ہے۔ تو اب آپ دیکھیں آخرت پر ایمان کی سچائی کا یہ ثبوت ہے کہ کس کے اندر، دیکھیں ایمان تو ہم سب لاتے ہیں الحمدللہ۔ ہم نے پہلا چیپٹر ہی سورہ، جب ہم نے الف لام میم شروع کیا تھا، تو ہم نے جو مومنین کی جو صفات پڑھی تھی، اس میں دیکھیں یہی بات کی گئی تھی نا کہ آخرت پر یقین۔ الحمدللہ ایک مسلمان ایمان تو سب کا ہوتا ہے، اللہ ایک ہے، رسول اللہ ہے، قرآن ہے، اور ہم نے مر کے جانا ہے، الحمدللہ یہ سب کا ایمان ہے۔ بات یہاں یہ ہو رہی ہے کہ وہ یقین رکھتے ہیں، ہمارے ایمان کو محنت کر کے ہمیں ایمان کے درجے سے یقین کے درجے تک لانا ہے۔ جیسے عین الیقین ہوتا ہے نا، جیسے آپ نے دیکھا کہ ارے وہ سنا آپ نے کہ بھائی وہ آگ لگی ہے، آگ لگی ہے، آپ نے صرف سنا ہے، ہاں اچھا ٹھیک ہے کہہ رہے ہیں تو سچ ہی کہہ رہے ہوں گے، جھوٹ وہ بات کرتے نہیں۔ لیکن جب آپ نے باہر نکل کے دیکھا، ارے وہ تو دھواں آ رہا ہے، اس پہ آپ کو عین الیقین ہو گیا۔ تو یہ یقین کی جو کیفیت، جب آپ نے اپنی آنکھوں سے آگ کے شعلے دیکھے نا، تب آپ نے جلدی پیکنگ شروع کر دی اور اپنے گھر کو موو کر رہے ہیں کہ ارے ہم کو بچنا ہے۔ جب تک آپ نے سن رہے تھے تو آپ کو اتنا اثر نہیں تھا، لیکن جب آپ نے آنکھوں سے دیکھ لیا تو آپ کو یقین آ گیا ہے نا۔ بالکل اسی طرح ہمارا آخرت پر ایمان ہے۔ ایمان اپنی جگہ ضروری ہے، مگر یہاں پہ اللہ کی ڈیمانڈ ہے کہ یقین کی کیفیت کرو۔ جب یقین آئے گا تبھی تو تمہارے اعمال میں تبدیلی آئے گی۔ تو اب یہاں بتایا جا رہا آخرت پر ایمان کی سچائی کا ثبوت، تو جو آخرت پر یقین رکھتے ہیں ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اس قرآن پر بھی ایمان لائیں اور وہ اپنی نمازوں کی حفاظت کریں۔ اگر اس میں سے 1
پر ایمان ہے دوسرے پہ نہیں تو اس کا مطلب آخرت کا جو دعویٰ ہے وہ کمپلیٹ نہیں ہے. یعنی کہ آخرت پہ ہم ایمان لائے مگر قرآن کو امپورٹنس نہیں دے رہے, قرآن پہ ایمان نہیں ہے. تو جو آخرت پر اور قرآن پر ایمان رکھتا ہے اس کو معلوم ہے, یعنی کہ جو واقعی دیکھیں یقین کی بات کر رہی ہوں, جس پہ یقین ہے قرآن پہ بھی اور آخرت پہ, تو اس کا جو رزلٹ کیلکولیٹ ہو کے آئے گا نا, وہ ان کی نماز کی اہمیت ان کو پتہ ہوگی کہ اب جب ہمارا تعلق اللہ سے کنیکشن کے لیے نماز ہی وہ ذریعہ ہے جس سے ہمارا کنیکشن اللہ اور بندے کا جڑ جائے گا, اور اس کے لیے پرفارمنس اللہ اور بندے کی درمیان کی جو کمیونیکیشن ہے یا رشتہ ہے اس کے لیے جو پرفارمس کرتے ہیں عبادتوں میں سپر ڈپر جو چیز ہے وہ ہے نماز. نماز وہ چیز ہے جس کے لیے ہم اللہ کے آگے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوتے ہیں, اس کے آگے جھکتے ہیں اور پورا ماتھا اس کے آگے جھکا دیتے ہیں. تو یہ ایک بیسٹ تھنگ ہے, وہ جانتے ہیں. تو نماز ہماری ایمان کی گواہی دینے والی ہے, ہمیں گناہوں سے بچانے والی ہے. نماز کی حفاظت, جو نماز کی حفاظت نہیں کرتا اس کے ایمان کا دعویٰ جو ہے نا صرف لفظوں کی حد تک ہے. وہی والی بات کہ ایمان ہے صرف لفظی باتیں ہو رہی ہیں, ایکشن کچھ نہیں ہے. ارے بھائی ایمان ہے تو سب ثابت بھی تو کرو نا. پھر ثابت ہمیں وہ نماز کے ایکشن سے وہ ثابت کرے گا کہ واقعی میرا ایمان ہے, کیونکہ جو قرآن پر یقین رکھے گا اس پر عمل بھی کرے گا, جس کو یقین ہوگا وہ عمل بھی کرے گا, پھر وہ اپنی نمازوں کی حفاظت بھی کرے گا, اس کے ایمان کا دعویٰ سچا ہوگا جو یہ کرے گا. اور اس آیت میں نا اس آیت میں ہم نے قرآن کی 5 شان پڑھی ہیں. ایک تو دیکھیں ہم نے یہ پڑھا نمبر 1 بابرکت ہے, ٹھیک ہے نا, اتنی بابرکت ہے جو انلمیٹڈ, کبھی برکتیں ختم ہی نہیں ہوں گی, اور سچا کہنے والی ہے. جو قرآن نے کہہ دیا وہ ڈن بات ہے. یہ شان ہے ہماری قرآن کی, یہ میریکل ہے جو قیامت تک رہے گا. اور پھر دیکھیے اس کے ذریعے جو ہے نا لوگوں کو یقین کرتے ہیں, مطلب جو لوگ ہوتے ہیں وہ یقین کرتے ہیں اور اس کی تبلیغ بھی کرتے ہیں نا, لوگوں کو ڈراتے ہیں, لوگوں کو بتاتے ہیں اس کی اچھائی, یعنی کہ آنے والے بڑے دن کی اس سے بچانے کے طریقے بتاتے ہیں. قرآن میں اتنی ڈیٹیل سے ساری باتیں ہیں, اللہ نے ایسی نہیں چھوڑ دیا ہے. اور پھر وہ ایمان والے اس کی اپنی نمازوں کی بھی حفاظت کرتے ہیں, اس پہ یقین لاتے ہیں. تو یہ اتنی شان ہے قرآن کی, جو ایک دفعہ قرآن کی پہ ایمان لیا اس کے اندر یہ خوبیاں بھی پیدا ہوتی ہیں. اور یقین جانے قرآن پڑھنے والے کہ یہ برکتیں جس کو اللہ تعالیٰ نے یہ دے دیا, یہ کہنا چاہیے یہ بلیسنگز عطا فرما دی, قرآن کی محبت عطا فرما دی, اس کے لیے وقت نکالنے کا طریقہ اس کی سمجھ میں آ گیا, تو سمجھ لیجئے کہ اس کے لیے برکت ہی برکت اس کی زندگی میں آ گئی. جس نے اپنا وقت قرآن کے پیچھے لگا دیا, آپ اس کے وقت میں, زندگی میں, صحت میں, ساری اس میں آپ دیکھیں گے برکت ہی برکت کے وہ کام اپنی بھی ہو رہا ہے اور باقی زندگی کا کام بھی چل رہا ہے. تو یہ ایک بڑی شان ہے ہمارے قرآن کی الحمدللہ. اب آیت نمبر 93, اور اس سے زیادہ ظالم کون ہے جو اللہ پر بہتان باندھے. بہتان کسے کہتے ہیں؟ جھوٹی بات باندھے, یا کہے مجھ پر وحی اتری اور اس پر کچھ بھی وحی نہیں اتری, جو کہے میں بھی اتارتا ہوں اس کی مثال جو اللہ نے اتاری. اب اللہ پہ جو جھوٹ باندھتے ہیں, کیسے کیسے کون سے جھوٹ ہیں, یہاں پہ ساری مثالیں بتائی جا رہی ہے. اللہ کے ساتھ تم شرک کرتے ہو, اللہ سے کوئی کتاب نہیں اتری, کہتے ہو کہ میرے اوپر کتاب نازل ہوئی, بدعت جاری کر کے دین کا حصہ بنا دینا, حرام کو حلال بنا دینا اور حلال کو حرام کر دینا, جھوٹی نبوت کا دعویٰ کرنا کہ میں نبی ہوں, مجھ پہ وحی نازل ہوتی ہے, مجھ پر بھی وحی آتی ہے. تو جو اللہ پر جھوٹ باندھے ان میں بھی اس طرح کا کلام اتارے نہیں کہ یہ کیا بڑی بات ہے, میرے اوپر بھی اس قسم کا کلام اترتا ہے, ہم بھی چاہیں تو اس طرح کی, ہم ایسی کوئی بڑی بات نہیں, ہم چاہیں تو ہم بھی اس طرح کی بہت ساری چیزیں بنا کے لے آئیں گے. یہ کیا تمہاری یہ سب کہانیاں ہیں, ہم ایسے اور بھی ایسی چیزیں بنا کے پیش کریں گے. تو یہ سب بتایا جا رہا ہے کہ تم سب اللہ کی جھوٹی نبوت کا جھوٹا دعویٰ, وحی کا دعویٰ, اللہ کے ساتھ شرک کرنا, بہتان باندھنا, یہ تمام چیزیں جو ہے نا یہ لوگ کرتے ہیں. اور اس کی مثال جو اللہ نے اتارا ہے, یعنی کہ قرآن جیسی
چیز ہم بھی بنا کے لے آئیں گے۔ اب آگے کا حصہ ہے اس آیت کا، اگر تو دیکھے جس وقت کے ظالم موت کی سختیوں میں ہوں اور فرشتے اپنے ہاتھ بڑھا رہے ہیں کہ اپنی جانیں نکالو، آج تم کو ذلت کا عذاب بدلے میں ملے گا، یہ سب سے کہ تم اللہ پر جھوٹی باتیں کرتے تھے اور ان کی آیات سے تکبر کرتے تھے۔ اب ان باتوں کا رزلٹ بھی بتایا جا رہا ہے کہ جو قرآن پہ یقین نہیں ہے، جو اللہ کی آیات کا مذاق، شرک، بدعت، جو جھوٹے دعوے کرتے ہیں، اب ان تمام باتوں کا اس کا رزلٹ بتایا جا رہا ہے کہ کیا ہونے والا ہے۔ اتنا اللہ تعالیٰ معافی دے، اس میں بتا رہے ہیں کہ اگر تو دیکھے جس وقت کے ظالم موت کی سختیوں میں ہو، تو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ ظالموں کی موت کی حالت دیکھیں تو خوف سے کانپ اٹھیں۔ جب موت آئے گی تو دنیا کی کوئی چیز ان کے کام نہیں آئے گی، کہ دنیا کو بھول جائیں گے۔ اس وقت کی جو کنڈیشن ہوگی تو یہ دنیا کو بھول جائیں گے، ان کی جو ظاہری آنکھیں بند، موت کی خوفناک منظر ان کے سامنے ہوگا۔ جان کنی کی سختیاں، جو جان نکالنے کی جو سختیاں ہیں ان کو گھیرے ہوئے ہوں گی، چاروں طرف ان کی سختیاں ان کے سراؤنڈنگ میں ہوگی، اور اللہ اکبر استغفر اللہ من کل زمین، ان کے برے اعمال جو ہوں گے نا، ڈراؤنی شکل کے فرشتے بن کر ان کے سامنے کھڑے ہوں گے۔ ان کی اعمال جیسے ان کے اعمال ہوں گے، فرشتوں کا گیٹ اپ بھی جو ہے نا ایسا ہی ہوئے گا۔ ڈراؤنی شکل کے فرشتے بن کر ان کے سامنے کھڑے ہوں گے، اور وہ اپنے لمبے لمبے ہاتھ، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں فرشتے اپنے ہاتھ بڑھا رہے ہوں گے، اپنی جان نکالو، آج تم کو ذلت کا عذاب چکے، اور اپنے جو لمبے لمبے ہاتھ ہیں وہ پھیلا پھیلا کر غصے کی شدت، ڈراؤنی آواز، سوچیں ان کے چہرے کا غصہ، ان کی ڈراؤنی آواز میں وہ کہیں گے چلو نکالو، جلدی کرو، چلو چھوڑو، اپنی جلدی کرو، اپنی جان لاؤ۔ وہ انسان تو بھاگ رہا ہوگا نا، آپ بھاگنے سے مطلب وہ تو کہیں جا نہیں سکتا، اس کی جو روح ہے نا وہ کبھی ادھر چھپے گی، کبھی ادھر چھپے گی، بھاگ رہی ہوگی کہ مجھ کو تو پتہ ہے کہ اب میں نکلی تو میرا کیا ہونے والا ہے، تو ادھر پھدک، ادھر چھپ، ادھر چھپ، تو اس کو بولا جائے گا کہ چلو نکالو اپنے لمبے لمبے ہاتھ، ان کی ڈراؤنی شکل، آواز وہ کر کے جو ہے اس کو کہہ رہے ہوں گے، غصے کی شدت سے کہہ رہے ہوں گے نکالو جان، لاؤ اپنی جان ہمارے حوالے کر دو۔ اب وہ وقت آ گیا ہے کہ جو تم دنیا میں تکبر کرتے پھرتے رہتے تھے، تم کو وقت نہیں تھا نا اللہ کے لیے، تمہارے پاس وقت ہی نہیں ہوتا تھا، تمہیں اللہ کی کلام کے لیے نہیں تھا، تم اللہ کے کلام کا انکار کرتے تھے، اللہ کے رسول کا انکار کرتے تھے، تمہارے تکبر و غرور کی سزا تمہیں اب ذلت کا عذاب چکھائیں گے۔ اے نبی اگر آپ اس حالت میں ان کو دیکھیں تو آپ یقین نہیں کر سکتے کہ اس وقت ان کی کیا حالتیں ہوں گی۔ ذلت کا عذاب اس لیے کہ اللہ کے رسول اس کی کتاب کے مقابلے میں تم نے تکبر کیا، تمہیں معلوم تھا پھر بھی تم نے تکبر کیا، غرور کیا، حسد کیا، اللہ کی شان میں غلط غلط باتیں بیان کی، سراسر جھوٹی باتیں کی، بہتان باندھا، آج تمہارے تکبر و غرور کی سزا تمہیں مل کے رہے گی۔ اللہم اجرنی من النار۔ اب یہ دیکھیں جو عذاب کا سلسلہ ہے نا، موت سے ہی شروع ہو جاتا ہے۔ اب آپ یہاں اس آیت سے آپ کو پتہ چل رہا ہے نا کہ خبر میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، یا حشر کا میدان قائم ہونے کی ضرورت نہیں، بلکہ موت سے ہی یہ اہتمام اسٹارٹ ہو چکا ہے۔ اور ہم نے آپ کو یاد ہوگا سورہ نساء میں پڑھا تھا نا کہ وہ ان کے منہ پہ مارتے ہیں اور پیٹوں پہ بھی مارتے ہیں، ہے نا، یہ یاد ہوگا آپ کا۔ اور یہ جو سورہ سجدہ میں بھی ہم نے آپ پڑھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نا زندگی میں بھی کچھ ایسی آزمائشیں، عذاب ایسے دیتے ہیں کہ انسان جو ہے نا پلٹ آئے، انسان کو ڈھیل دیتے ہیں، کچھ اس کو وقفے سے اس کو تھوڑے سے تکلیفیں، پریشانیاں سب دیتے ہیں کہ یہ لوٹ آئے، لیکن نہیں آتا۔
تو پھر دیکھیں موت کا وقت آ جاتا ہے، تو موت کے وقت کی تو آیت آپ خود ہی پڑھ رہے ہیں کہ کس طریقے سے اس کے ساتھ روح نکالتے ہوئے کتنی تکلیف کا سبب ہوئے گا، اور اس کے بعد پھر قبر کا بھی عذاب ہے، اور اس کے فائنلی چوتھا جو ہے وہ آخرت کا عذاب میں اس کو فیس کرنا پڑے گا۔ اب آیت نمبر 94 یہ لاسٹ ہے، اس میں کہا جا رہا ہے اور البتہ ہمارے پاس ایک ایک ہو کر آ گئے جیسے ہم نے تم کو پہلی بار پیدا کیا تھا، اور جو اسباب ہم نے تم کو دیا تھا وہ تو تم اپنے پیٹھ کے پیچھے چھوڑ آئے، اور ہم تمہارے ساتھ تمہارے سفارش کرنے والوں کو تو نہیں دیکھتے ہیں، تم بتلایا کرتے تھے کہ ان کا تم میں ساتھی ساجا ہے، البتہ تمہارا علاقہ منقطع ہو گیا، اور دعویٰ کیے کہ تم کیا کرتے جا رہے تھے۔ اب اللہ تعالیٰ یہاں بتا رہے ہیں، یہ خطاب دیکھیں، کہتے ہیں علماء یہ موت کے وقت بھی ہو سکتا ہے اور حشر کے میدان میں بھی ہو سکتا ہے، دونوں پاسبلٹ ہیں۔ اب کہا جا رہا ہے اللہ تعالیٰ، اب یہ جو ہم نے ابھی پیچھے والی آیت پڑھی تھی نا کہ فرشتے آ چکے ہیں اور اس کی روح قبض کر رہے ہیں، تو اب اس کا مطلب کیا ہوا؟ یقیناً وہ لینے کے بعد اللہ کے سامنے حضور پیش کیا جائے گا۔ تو کہا جا رہا ہے اب تم آ گئے، اچھا اب آ گئے ہمارے پاس، تم ایک ایک کر کے دیکھو، تم سب واپس آ گئے، ایک ایک کر کے دیکھ لو، جس طرح تم دنیا میں ہم نے تم کو بھیجا تھا بغیر سامان کے گئے تھے نا، جب بچہ بورن ہوتا ہے ماں کی پیٹ میں کوئی چیز لے کے نہیں آتا، ایسی بغیر کپڑوں کے پیدا ہو جاتا ہے، تو اسی طرح مردے کو بھی جب اٹھایا جائے گا وہ بھی بغیر کپڑوں کے اٹھایا جائے گا، بغیر ساز و سامان آگے، اسی طرح آج بغیر، اسی طرح تم لوٹ کے ہمارے پاس اللہ کے حضور تمہارے حاضری ہو گئی ہے، وہ تمہارے پاس کہاں گیا تمہارا؟ اب اللہ تعالیٰ اچھے سے سمجھ، کہتے ہیں نا تنزیہ جسے کہتے ہیں، اللہ نے کہا ارے وہ کہاں گیا تمہارا مال دولت، تمہارا غرور، تمہارا لشکر، تمہارا کہاں گیا جس پہ تم اتراتے پھرتے تھے، اور نہ وہ تمہارے سفارشی بھی نظر نہیں آ رہے ہیں بھائی، جن کا تمہیں بڑا زوم تھا کہ ہمیں چھڑوا لیں گے، تم اللہ کے ساتھ ان کو شریک ٹھہراتے تھے، وہ چاند ستارے، ارے کدھر ہیں وہ چاند سورج؟ وہ تو ماند پڑ گئے ہیں، وہ تو خود ان کی ساری چمک ختم ہو چکی ہے، کہاں ہیں وہ بت تمہارے جس کو تم سمجھتے تھے کہ یہ دینے والے ہیں، اللہ کے ساتھ یہ شریک ہیں تمہیں پیدائش میں، رزق میں، اولاد میں، کہاں ہیں وہ تو سب گم ہو گئے، اور انسان جس کا تمہیں زوم تھا کہ وہ تمہیں چھڑا لیں گے، وہ تو خود اپنی مصیبتوں میں پڑے ہیں، تو تم یہ سمجھتے تھے کہ تمہارے یہ کام آئیں گے، جب انسان دنیا میں تم کو ہم نے بھیجا تھا، ماں کے پیٹ میں تو کیا تھا؟ ایک گوشت کا ٹکڑا لوتھڑا تھا، ایک خون کا لوتھڑا گوشت کا، ہے نا، کوئی صلاحیت تمہارے اندر نہیں تھی، زیرو، تم زیرو تھے، اللہ نے اس تم کو تمام صلاحیتوں کے ساتھ ماں کے پیٹ میں تمہیں پروان چڑھایا، بڑھایا، گرو کیا، اور اس کو مال، جب وہ تم بڑے ہوتے چلے گئے تمہیں صلاحیت دی، تمہیں تعلیم حاصل کی، تم نے مال اور مال کمایا، تمہاری اولاد ہوئی، تم مالک بنے اپنے مال اور اولاد اور زمین کے تم مالک بنے، کیوں؟ اس لیے کہ ہم تمہیں آزمائیں، تمہیں دیکھیں کہ خدا کی یہ نعمتیں پا کر تم اس کا شکر ادا کرتے ہو، شکر گزار بندے بنتے ہو یا اترانے والے بن جاتے ہو۔ پھر ایک دن آتا ہے کہ وہ ڈرانی شکل والے وہی فرشتے آ جاتے ہیں تمہاری روح قبض کرنے کے لیے، ان کے پاس آ جاتے ہیں، ان کی جو یہ جو تمام چیزیں ہیں نا، تمہاری دنیا کی محبت جو تمہارے اندر ہے، مال و دولت کی محبت ہے، اب تم بتاؤ کہ کہاں ہیں وہ تمام چیزیں؟ تم تو خالی ہاتھ چلے آئے، نہ تمہارے رشتہ دار آئے، نہ تمہارے وہ ساجی آئے، کوئی بھی تو تمہارے ساتھ نہیں آیا، اسی طرح تم خالی ہاتھ خدا کے حضور میں حاضر ہو گئے ہیں، کوئی چیز ان کے ساتھ نہیں ہوتی جس کی وجہ سے وہ دنیا میں اکڑتے تھے اور تکبر کرتے تھے، آج تمہارے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ بتایا یہاں پہ، یہی بتایا ساجی کوئی نہیں، سب کٹ گئے، سب تمہارے گم ہو گئے، تم جو وہ دعوے کرتے تھے، تمہارے بڑے بڑے دعوے تھے، آج ہر چیز خطا ہو گئی۔ دیکھیں خبر میں جب ہم جاتے ہیں، کوئی جب مر جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟
ان کے ساتھ کیا جاتا ہے خبر، اس کا جو مال ہوتا ہے بس وہ مال وہاں تک آپ کو پہنچا دیتا ہے، جو پیسے ہوتے سمجھ لینا اس سے کفن خرید لیا، گاڑی تک، گاڑی میں وہ ڈال کے جو قبرستان کے جتنے خرچے ہیں جو بھی، وہ آپ کا مال وہاں تک آپ کو پہنچا دیتا ہے، ٹھیک۔ اور پھر جو آپ کی اولاد ہوتی ہے وہ آپ کو دفنا کے واپس آ جاتی ہے۔ نہ مال نہ اولاد، اصل چیز جو آپ کے ساتھ اندر گیا وہ کیا گیا تھا؟ آپ کے اعمال۔ اگر آپ نے وہی اولاد کو اچھی تربیت کی ہے وہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ بنائے گی، وہی اگر مال آپ نے اچھا اپنے صدقہ جاریہ کے لیے کام کیا ہے تو وہ جائے گی، ورنہ انسان اکیلے ہی آیا تھا، اگر ان چیزوں کا اچھا یوز نہیں کیا، صحیح جگہ پہ نہیں لگایا تو وہ جس طرح آیا تھا اسی طریقے سے وہ چلا گیا۔ تو ہمارے لیے کیا سبق ہے کہ اللہ نے آج سب کچھ ہمیں موت سے لے کر حشر کے میدان تک سب ہمیں قرآن میں بتا دیا ہے نا۔ دیکھیں موت کا بھی سین ہم نے پڑھ لیا کہ جو گناہ گار ہوں گے ان کی موت کس طریقے سے آنے والی ہے، حشر کا بھی ہم کافی ڈیٹیل سے پڑھ چکے ہیں۔ کیا یہ آج آپ کے لیے میرے لیے کیا یہ لیسن نہیں ہے کہ ہم جو کچھ مرنے کے بعد جو ہونا ہے آج ہم قرآن پڑھ کے اپنی اصلاح کر لیں؟ آپ مجھے بتائیں آنیسٹی سے، یہ لوگ جو ٹریول کرتے ہیں اگر ان کو بتا دیا جائے جس فلائٹ پہ تم جانے والے ہو وہ آگے جاگے کریش ہوگی، تو اب آپ کی چوائس ہے، آپ اس میں جانا چاہتے ہیں تو جائیں یا آپ اپنی فلائٹ کینسل کر دیں۔ کون ہے جو اس فلائٹ میں جائے گا؟ کسی کو آپ بتا دیں کیمرہ لگا کے کہ جس جگہ سے آپ نے گزرنا تھا وہاں بالکل زمین ہٹ جائے گی اور آپ دھس جائیں گے، کوئی جائے گا اس جگہ سے؟ نہیں جائے گا۔ جس کو بھی آپ اس کو بتا دیں کہ آپ کے ساتھ یہ ہونے والا ہے وہ کبھی انسان وہ حرکت نہیں کرے گا، پیچھے ہی رہ جائے گا۔ تو پھر کیا وجہ ہے کہ قرآن آج ہمیں کھول کھول کے بیان کر رہا ہے کہ دیکھو کیا ہونے والا ہے، سب کچھ تو بتا دیے نا، اللہ نے ہم سے کوئی چیز سیکرٹ نہیں رکھی۔ تو ہم کس دن جاگیں گے؟ خود بھی خود جاگیں گے تو دوسروں کو جگائیں گے نا، ہم خود ہی نہیں جاگ پا رہے ہیں، خود ہی ہم سیریس نہیں ہو رہے ہیں اپنے قرآن کے اس میں، تو ہم کیا دوسروں کے لیے خیر خواہی چاہیے؟ ہمیں اپنے اوپر ہی خیر خواہی نہیں ہے، ہمیں اپنے اوپر ہی رحم نہیں آتا کہ ہم اپنے آپ کو ہی بچا لیں۔ جب اپنا پر ہی ہم پہ رحم نہیں ہے تو ہم دوسروں کو کیا خیر خواہی کریں گے جا کے؟ تو آج ہمیں قرآن بتا رہا ہے اللہ کا شکر گزار بنے کہ اللہ کی مہربانی ہے کہ ہم مسلمان گھر میں پیدا ہوئے، کہ ہمیں جتنی دیکھیں موت کی ڈیٹیل کی، موت کی تیاری آپ کو اسلام کرواتا ہے نا، دین اسلام، یقین جانیے کسی کے پاس اتنی ڈیٹیل نہیں ہے جو ہمارے دین ہمیں سکھاتا ہے، اتنی خوبصورتی سے ہمیں ہماری موت کی تیاری کرواتا ہے۔ تو اللہ کا شکر ادا کریں اور ہم اس کی تیاری کریں، اور جس کو معلوم نہیں ہے ان کو بھی پلیز درد محسوس کریں، ان کو پہلے دعاؤں میں شامل کریں اور ان تک بھی یہ میسیج پہنچائیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے بھی عمل کرنے والا بنائے اور اتنی خوفناک یہ سب جو کچھ بھی اللہ نے بتایا اس سے آنے سے پہلے ہم اپنی تیاری کر لیں۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی محمد۔